اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین و حضرات، میں تھوڑا میزبان ڈاکٹر علی وقار قادری سن نیوز دی خصوصی محرم الحرام ٹرانسمیشن دے نال تواڈے خدمت وچ حاضر ہاں۔ اج 5 محرم الحرام ہے اور اہل بیت اطہار امام علی مقام دے معاملات، سفر دی منازل درجہ بدرجہ سارے پہلوؤں دا اسی احاطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اج دی گفتگو دے وچ اسی امام علی مقام، امام حسین اور اہل بیت اطہار دے جڑے پہلو تے گفتگو کرنی ہے وہ بڑا انوکھا، بڑا یونیک تے بڑا ایک ایسا پہلو ہے جس تے عام طور تے محبان اہل بیت دے وچ بھی گل بڑی گھٹ ہوندی ہے، لوگ اس پہلو تو زیادہ شناسائی نہیں رکھتے۔ وہ پہلو کیڑا ہے؟ اس پہلو نو بیان کرن تو پہلے تسی یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت دی ہدایت واسطے کس ہستی نو بھیجیا ہے، اور وہ ہستی ساڑھے سب دے نزدیک متفقہ طور تے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو زمین تے بھیجیا ہے، انسانیت دے وچ مبعوث فرمایا، اور پھر فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ہن جس نے اس رسول دی پیروی کی تھی گویا کہ اس نے اللہ دی اطاعت کر لی، یہ فرما دیتا۔ پھر قرآن مجید نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بے شک تواڈے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی مبارک سیرت ہے وہ بہترین کامل نمونہ ہے۔ ہن سیرت جڑی ہے وہ بہترین کامل نمونہ ہے، اور پھر یہ بھی گل حدیث دے وچ واضح ہے، قرآن مجید وچ واضح ہے کہ کوئی بھی نیک عمل اگر کوئی اپنی رائے دے نال نیک عمل کرتا پیا تو اس تے اللہ دے ہاں او دے نیک ہون دا یا او دے اجر دی جڑی تصدیق ہے وہ اس گل تے منحصر ہے کہ او عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل تو او دی تائید ہوئے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دی تائید نہیں پیا کر دی، اور اگر خدا نہ خواستہ او دی تردید رسول اللہ دے عمل تو ہو رہی ہے اور اپنے تے کوئی شخص وہ نیک عمل بنا کے کر رہے ہیں تو ذہن وچ رکھ لو کہ جننے تک نیک عمل نو رسول اللہ دی تائید نہ ہو سی وہ عمل عند اللہ نیک کوئی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا نیکی کیڑی شے جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل دے نال جدی تائید حاصل ہوئے، خیر کے ہے جس تا آپ نے حکم دیتا ہوئے، اور شر کے ہے جس تو آپ نے روکے ہوئے اور جس عمل دی آپ نو تائید حاصل نہ ہوئے، آپ دی تائید اس عمل نو حاصل نہ ہوئے۔ سانو حکم دیتا گیا کہ تواڈے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت جڑی وہ بہترین نمونہ ہے۔ سیرت کیڑی چیز ہے خواتین و حضرات؟ سیرت عام معنی دے وچ عرفن سیرت آدن پیدائش ولادت تو لے کے وفات تک دا سارا جڑا درمیانی دورانیہ زندگی دا، جس وچ انسان چلیا پھریا، اس بچپن گزاریا، اس جوانی گزاری، اس شادی کیتی، اس کاروبار کیتے، وہ دے بچے ہوئے، اس ایک معاشرے دے وچ زندگی گزاری، لوگاں دے نال دی محبت والا پہلو بھی رہا، لوگاں دے نال دی ناراضگی والا پہلو بھی رہا، حتیٰ کہ جنگاں تک نوبت آئی۔ اس نے ہر فیلڈ دے وچ اپنی زندگی گزاری، پرفارم کیتا، اور بالآخر وہ بڑے مقاصد حاصل کر کے اللہ دی بارگاہ دے وچ پہنچ گیا، وصال ہو گیا، وفات ہو گئی۔ وفات تک دا عمل اے سیرت پوری دی پوری۔ تے اللہ نے فرمایا کہ تواڈے واسطے رسول اللہ دی سیرت ہی بہترین نمونہ ہے۔ اچھا، ہن ساری زندگی پیدائش اور ساری زندگی تو سارے سامنے واضح ہے، لیکن اسی دیکھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے کمال پیدا کیتے ہیں اور سب کمال دا مجموعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہے۔ وہ اخلاقی کمال ہوئے، وہ معاشرتی کمال ہوئے، وہ کوئی اعتقادی کمال ہوئے، وہ کوئی اپنا وجود ظاہری حسن و جمال دا کمال ہوئے، ہر کمال تواڈے تے ختم، اور ہر چیز آخری حد تے رسول اللہ نو دیتی گئی صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ وہ تمام معجزات جڑے پچھلے انبیاء نو ملے وہ بھی حضور نو ملے، اور پھر اس تو علاوہ کئی اور ایسے معجزات، کمالات اور خصائص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا ہوئے جڑے اس تو پہلے کسی نبی رسول پیغمبر نو نہ ہوئے۔ یعنی ہر شے رسول اللہ دی اپنی چوٹی تے، لیکن سیرت دے وچ جڑا ایک پہلو اسی وینے وفات دا، اس لئے ایک عام سوچن سمجھن والے بندے دے ذہن دے وچ ایک سوال اٹھتا ہے، وہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دا ایک کمال بنایا ہے، اسی طرح جڑی وفات اور موت ہے یہ بھی ایک کمال ہے،
اور موت دا کمال یہ ہے کہ شہادت ہوئے، طبی موت ہے، اور ایک موت ہے کہ اللہ دی راہ دے وچ جان چلی جاوے، شہادت دی موت ہو جاوے۔ تو انسان جس لئے سوچتا ہے کہ سارے کمالات اللہ نے اپنے محبوب دے وچ جمع کر دیتے، لیکن جڑی وصال یعنی وہ جڑا لمحہ موت ہے، جو وصال ہے، جڑی قربت الہیہ دا لمحہ ہے، اس لمحے دے وچ جڑا چوٹی دا عمل ہے جڑا خود قرآن نے بیان کیتا وہ شہادت ہے۔ تو وہ شہادت جڑی عرفن ہے اصل معنی دے وچ وہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حاصل نہیں ہوئی۔ تو بندہ پوچھتا ہے، ذہن سوال آندا ہے کہ اے باری تعالیٰ تو ہر کمال اپنے محبوب نو دیتا ہے، لیکن ایک کمال یعنی آپ دی وفات بطور شہید ہوئے، تاکہ جس طرح آپ دی زندگی دا ہر لمحہ آخری حد تک بلند ہے، آپ دی وفات بھی آخری حد تک بلند ہوئے۔ یہ پہلو ظاہراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات پاک دے وچ سانو نظر نہیں آندا۔ اس دی کی وجہ ہے؟ اس دی وجہ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیتی، اور جڑے اہل دانش ہیں، جڑے جنہاں دا اللہ نال تعلق ہے، جڑے علماء محدثین ہیں، انہوں نے اس وجہ دی توجیہ اور تشریح بیان کی تھی۔ میرے سامنے کتاب ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اور انہاں دی کتاب ہے سر الشہادتین، دو شہادتاں دا راز یہ بیان کر دیں۔ انہوں نے اس سوال دا جواب دیتا کہ کی وجہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو ظاہراً دنیا تو جاندے ہوئے جڑا لمحہ وصال آئی وہ شہادت دا لمحہ نہ دیتا۔ تو اتھے پھر دو چیزیں سامنے آنی ہیں، ایک تا ظاہراً نہ دیتا، دوسرا کیا پھر عملاً اس لمحے اس موت دے اس جڑا لمحہ عروجی ہے شہادت، کیا اس تو اللہ نے اپنے محبوب نو محروم کر دیتا؟ یہ بھی گل اسی نہیں اپنی زبان تو کہہ سکتے۔ علماء نے اس دی ایسی توجیہ کی تھی کہ انہوں نے دس دیتا کہ اللہ نے اپنے محبوب نو شہادت عرفی معنی دے وچ ظاہری طور تے نہ دیتی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب نو شہادت تو محروم بھی نہ کیتا۔ یہ وچ ایک مہمہ آ گیا کہ پھر کیویں یہ معاملہ ہویا۔ یہ دی وضاحت اس کتاب دے وچ حضرت مجدد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے بیان کی تھی۔ وہ فرماندے نے کہ ظاہر ہے جس لئے کوئی بندہ اپنا وفات شہید ہوتا ہے تو وہ شہید شہادت دی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یا تا او کفار دے ہاتھ میدان جنگ دے وچ اعلانیہ طور تے شہید ہو جاوے، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اعلانیہ طور تے شہید نہ ہوئے، انہوں کسی سازش دے ذریعے چھپ کے شہید کر دیتا جاوے۔ شہادت یہ دو ہی صورتیں۔ وہ فرماندے ہیں کہ ان دونوں صورتاں رسول اللہ نو ظاہری طور تے اللہ تعالیٰ نے یہ عطا نہیں فرمائیاں، ظاہری طور تے آپ کے وجود اقدس تے نہیں بیتی۔ کیوں؟ وہ دی وجہ ہے کہ اگر پہلی صورت ظہور پذیر ہوندی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ دے وچ کفار دے لشکر دے ہتھوں شہید ہو جاندے، یعنی ظاہراً شہادت آ دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اسلام دی شوکت، اسلام دا روب اور دبدبا اور اسلام دا وقار مجروح ہوندا، اور ایسا نقصان پہنچدا کفار انہوں اپنی فتح تو تعبیر کر دے اور اسلام دی شکست تو تعبیر کر دے، کیونکہ پیغمبر اسلام وہ کہندے ساڈے وچ اسی تا پیغمبر اسلام نو معاذ اللہ شہید کر دیتا ہے۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ ہن اسلام سر چاوے؟ پہلی وجہ یہ ہے۔ اور دوسری جڑی شہادت ہے سری شہادت جنوں آدن، یعنی جہدے وچ آثار واضح نہ ہون، او شہادت دا مرتبہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دے دیتا جاندا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادت جڑی ہے ظاہر ہے او پھر دین دے جڑا دین کامل کرنا آئی اور دین دی ساری قدرہ نو مکمل طور تے اگا پہنچاونا آئی، او مکمل نہ ہو سکتا۔ یعنی اگر ثانی و ذکر یعنی دوسری صورت جڑی سری شہادت یہ پیدا ہوتی تو یہ مرتبہ شہادت شہرت نہ پاتا اور شہادت کامل نہ ہوتی۔ ظاہر ہے وہ کسی سازش کے ذریعے چھپ کے کسی زہر دے کے کسی اندرون خانہ کوئی کام کر کے شہید کرنا آئی تو وہ شہادت شہرت نہ پاندی، تو یہ بھی اللہ دے رسول دی شان دے خلاف آئی۔ ہون کی ہویا؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ کیتا کہ شہادت نہیں دیونی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو، بلکہ شہادت دی دوویں قسماں حضور اسلام دی سیرت دے وچ جمع کرنی ہیں، اور ظاہراً رسول اللہ نو بھی نہیں شہید کرنا۔ اس واسطے پھر اللہ رب العزت نے اب جڑی نگاہ انتخاب ہے
وہ پورے جہان تے پھری تو پورے جہان دے وچ وہ نگاہ انتخاب جا کے حضرت امام حسن تے امام حسین علیہ السلام تے رک گئی، انہاں دے تے رک گئی۔ کیوں؟ چونکہ اے او باپ بھائی جس نے اگو جا کے رسول اللہ دی سیرت نو مکمل کرنا آئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ دے بیٹے نے لکھیا حضرت شاہ عبدالعزیز نے کہ ہن یہ جڑی شہادت امام حسن دی ہے یا شہادت امام حسین دی ہے، جڑی شہادت امام حسن دی سری چھپی ہوئی شہادت زہر دے ذریعے، اور امام حسین دی جاری شہادت اوپن لوگاں دے سامنے، گویا کہ یہ دونوں ظاہراً حسن اور حسین دی شہادتن لیکن معنن اور حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادتن، جڑیاں رسول اللہ دے وجود تے نہیں بیتیاں، لیکن اللہ نے رسول اللہ واسطے ایسے وجودہ دا انتخاب کیتا کہ جڑے رسول اللہ جڑے رسول بھی نہ ہومن اور رسول دے جز ہومن اور رسالت تو جدا بھی نہ ہومن، یعنی جڑے خود رسول بھی نہ ہومن، چونکہ رسول ہوسن تے ختم نبوت حرف آسی، اور اگر رسالت تو جدا ہوسن تے پھر انہاں دی شہادت رسول اللہ دی شہادت نہ قرار پاسی، تو لہٰذا ایک درمیانی چیز یہ نکلی کہ ایسے وجود مسعود دا انتخاب کیتا جاوے جڑے رسول بھی نہیں اور رسول تو جدا بھی نہیں، وہ واسطے امام حسن اور امام حسین دا انتخاب کیتا گیا، اور امام حسن اور امام حسین دی جڑی شہادت ہے وہ ظاہراً امام حسن تے بیتے گیا زہر والا معاملہ، اور ظاہراً امام حسین تے بیتے گیا کربلا دا معاملہ، مگر حقیقتاً اے رسول اللہ دی اس شہادت دی تکمیل ہے جڑی رسول اللہ تے ظاہری طور تے نہیں ہوئی۔ جس طرح درود پاک دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تے جس لے درود پڑھو نال میری آل تے درود پڑھو، صحیح بخاری دے وچ پوچھا گیا تو فرمایا اللہم کہ یا رسول اللہ تواڈے تے درود کیویں پڑھیے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح درود پڑھو کہ میرے تے اور میری آل تے پڑھو جویں اس تو پہلے ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دی آل تے پڑھ دے۔ جس لئے یہ گل مکمل ہو گئی اور سانو سمجھ آ گئی، اس بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جڑی شہادت ظاہری ہوندی ہے نا جی، وہ جو کچھ لوازمات دسن، انہاں آکھیا جی کچھ جڑی شہادت ظاہری ہوندی ہے کچھ عہدے تقاضن، پھر کچھ جڑی شہادت باطنی ہوندی ہے پھر کچھ عہدے بھی تقاضن۔ شہادت ظاہری دے تقاضے سنو، فرمانن بل ولا تمت الشہادت لأن تمام الشہادتی ان یقتل الرجل فی الغربتی والقربتی وان یؤکر جوادہ ویلقى جثتہ مطروحة ویقول حولہ جمع کثیر من اعزتی اصحابہ واقاربہ وان ینحب مالہ وان تؤثر نساؤہ وایتامہ کل ذالک فی آیات اللہ۔ کہندے کہ جی شہادت اس لیے تک جڑی ظاہری شہادت ہے نا وہ ہن تقاضے دستے پین، مقدمہ میں سمجھا دیتا۔ کہندے جی جس لیے عام طور تے جڑی ظاہری شہادت ہوندی ہے اور جڑی شہرت پیندی ہے عوام الناس دے وچ، وہ دے کچھ تقاضے جڑے تسلسل تو سانو سمجھ آندے ہیں۔ اوکے، فرماندے جی ظاہری شہادت وہ ہے کہ شہادت مسافرت دی حد دے وچ ہوے، یعنی بندہ مسافر ہوے اپنے گھر تو دور ہوے، پھر مشقت دے وچ ہوندی ہوے اس تے مشکلات آویں، پھر غربت ہوے، پھر مصیبتاں ہوویں، پھر او دے حتیٰ کہ اس حد تک ظلم ہوے کہ دی گھوڑے دی کونچا بھی کاٹ دتیاں جاویں، حتیٰ کہ اس شہید دی لاش میدان دے وچ پئی رہ جاوے، او دے بہت سارے اعزا و اقارب او دے تے جان قربان کر دیویں اور وہ بھی شہید ہوویں، حتیٰ کہ او دا مال بھی لٹ لیا جاوے، حتیٰ کہ او دی خواتین نو بھی اسیر بنا لیا جاوے، اور یہ سارے معاملات اگر محض رضا الہی دی بنیاد تے ہون تو شاہ ولی اللہ دے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماندے اے شہادت ہو اسی جنوں اسی ٹیکنیکلی شہادت جہری اکسیں، جلی شہادت، مشہور شہادت، معروف شہادت۔ اگے جا کے بیان کر دینے کہ پس اللہ دی حکمت دا تقاضا یہ ہے کہ جملہ دیگر کرامات کمالات آ حضرت کو اپنی وفات اور ایام خلافت نبوت جو کہ مغلوبیت و مظلومیت کے منافی ہے، اللہ چاہندا تے اے رسول اللہ دی وفات تو فوراً بعد اے شہادت دے مظہر جڑے رسول اللہ دی شہادت دا باب بننائی
کوئی ہور فرد بن سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دو چیزاں دیکھیاں. ایک یہ دیکھی کہ نسب دے وچ، تربیت دے وچ، خون دے وچ رسول اللہ دے قریب ترین کون ہے جنہوں جزو رسول آکھیا جا سکے. اور دوسرا یہ ویکھیا کہ جڑی رسول اللہ تو بعد خلافت قائم ہوئی او مظلومیت دے خلاف مغلوبیت دے استعار آئی، فتوحات ہو رہی ہیں اور علاقے اسلام مسلمان حکمران علاقے فتح کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس وقت بھی اگر اس طرح دا کوئی شخصیت چنی جاندی تو وہ شخصیت بھی او دی شہادت بھی اسی طرح اسلام دے روب اور دبدبے نو نقصان پہنچان دا باعث بن دی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادت بن دی. لہٰذا اللہ دا امر اے ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ دی شہادت دے تکمیل دے اس باب نو مؤخر کر دیتا، خلافت دے ایام دے وچ مؤخر کر دیتا. آگے فرماندے نے کہ اپنے اہل بیت میں سے چند افراد کے توسط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریب ہوں وہ لوگ، ان لوگوں کے ذریعے یہ خصوصیت آپ کو میسر آ سکتی تھی جو نہایت قریب ہوں، اولاد میں سے ہوں، آپ کو عزیز ہوں اور آپ کے بیٹوں کے حکم میں داخل ہوں، یہاں تک کہ ان کا حال اور رسول اللہ کا حال، ان کا کمال اور رسول اللہ کا کمال ملا ہوا ہو. تسی غور کرو کہ فرمان حالہ بحالہ ویندرج کمالہ فی کمالہ، انہاں دا حال رسول اللہ دے حال آ روے اور انہاں دا کمال رسول اللہ دے کمال آ روے. اور او بے رجال من اہل بیتی، او اہل بیت دے وچوں ہوویں، بل بے اقرب اقارب، اور قریب تر وچوں بھی سب تو قریب تر ہوویں، وعزہ اولاد ہی، حتیٰ کہ اولاد دے وچ داخل ہوں. اس تو بعد کا بیان فرمانے فتوجہت عنایت اللہ تعالی بعد انقسام ایام الخلافہ الی ھذا الالحاق. سو عنایت الہی ایام خلافت دے گزرن تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کمال دے الحاق اور اتصال وال متوجہ ہوئی. اللہ دی ذات نے خلافت دے ذریعے جڑا اسلام دا روب اور دبدبہ قائم ہویا، او قائم کروان تو بعد جس لئے خلافت پھر ملوکیت دے وچ بدل گئی اور جس لئے عروج علی قدرہ پھر زوال پذیر ہو گئیاں، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو پھر نقصان پہنچاون والے اٹھائی شیطان فطرت دنیا پرست لوگ بد کردار شرابی زانی لوگ تختاں تے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ دا نے پھر اس طرح متوجہ ہوا کہ جڑی میں اپنے محبوب دی شہادت دا باب روک کے رکھیا ہویا ہے اور انہوں ایک عام وفات اور وصال طبی رکھے ہویا ہے، اور اس دے اتے جس لئے حالے میں شہادت دا پردہ چاڑنا اور حکم جاری کرنا ہے، او دا وقت حالے نہیں آیا بلکہ او دا وقت اس لئے آسی کہ جس لئے خلافت ختم ہو ایسی اور بادشاہت آسی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑھائی ہوئی قدرہ زوال پذیر ہو سن. اس وقت میں رسول اللہ دے قریب ترین لوگاں وچوں ایسے لوگاں نو کھڑا کرساں کہ اور انہاں دے ذریعے دین نو بھی زندہ کرساں اور انہاں دے ذریعے رسول اللہ دی سیرت نو بھی مکمل کرساں. یہ دو میں کم ہوئے. اللہ تعالیٰ نے امام حسن اور امام حسین نو شہادت بھی دیتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بھی مکمل ہوئی. اور اس واسطے اللہ تعالیٰ نے جو رسول نے خود فرمایا سی کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوئے گی، اس 30 سال دا دورانی گزارن تو بعد اللہ تعالیٰ پھر اس طرح متوجہ ہویا اور سیرت محمدی دا احباب مکمل کیتا گیا. اس تو بعد اگے چلو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دے بارے دے وچ بڑا اہم لفظ استعمال کیتا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. فرماندن فس تنابت الحسنین علیہم السلام مناب جدہما علیہ افضل الصلوات والتحیات وجعلتہما مرآتین بملاحظتہ وخدین لجمالہ. کہندن جی کہ سو عنایت باری تعالیٰ سے حضرات حسنین کریمین کو ان کے نانا جان کی نیابت حاصل ہوئی. فاستنابت الحسنین، بس حسن اور حسین نانا دی نیابت حاصل ہوئی، نائب بن گئے شہادت دے باب دے وچ. حسن اور حسین انجین جویں رسول اللہ دا جویں رسول اللہ اللہ دے نائب ہیں، جویں رسول اللہ اللہ دے نائب ہیں. رسول اللہ دا ہر قدم اللہ تعالیٰ دی تائید رکھتا ہے. رسول اللہ دی تائید اللہ دی تائید اور رسول اللہ نال جنگ اللہ نال جنگ ہے. کیوں؟
اور رسول اللہ دا پیغام اللہ دا پیغام ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ دے نائب ہیں. اسی طرح انہاں لکھا ہے فاستنابت الحسنین کہ حسن اور حسین اے اللہ دے نہیں، اے رسول اللہ دے نائب بن گئے. اس معاملے دے وچ اے رسول اللہ دے نائب بن گئے. اور یہ نال حدیث بھی ایک ذہن وچ رکھو، الحسین منی وانا من الحسین، کہ حضور اسلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ معنی بھی اتنے سمجھ آتا نیابت دا مطلب کہ یہ جڑا پہلا من ہے الحسین منی، یہ للتبعیض ہے. یہ مطلب ہے کہ حسین میرا جزو ہے، میں حسین دا کل ہاں. اور جڑا دوسرا ہے وانا من الحسین، یہ جڑا دوسرا من ہے یہ للبیان ہے. یہ مراد یہ ہے کہ جو میرے بعد حسین دی رائے ہوئے گی وہ میری رائے ہوئے گی. جو میرے بعد حسین علیہ السلام میرے بعد یہ جاننا چاہے کہ میرا فیصلہ کہ اس معاملے میں جو حسین دا فیصلہ ہوئے گا وہ میرا فیصلہ ہوئے گا. جو یہ جاننا چاہے کہ میرے بعد فلاں شخص کے بارے میری رائے کی ہے، تو جو حسین علیہ السلام دی رائے ہوئے گی وہ میری رائے ہوئے گی. یہ سارا انہوں نے بیان کیتا. یہ اس حدیث تو ہی تائید ہوندی ہے جڑی شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا کہ فاستنابت الحسنین، بس حسن اور حسین نو اللہ رب العزت نے اپنے رسول دی نیابت عطا کی تھی. اور حضرات حسنین کریمین نو مشاہدہ کمال محمدی دے دو آئینے بنائے. یعنی اللہ نے چونکہ باب شہادت محمدی مکمل کروا بنائی، تو ایک ہی میں ہو سکتا ہی کہ جڑا جنہ دے ذریعے باب شہادت محمدی اللہ مکمل کروا رہے ہیں انہاں دا ظاہر بھی رسول اللہ تو مختلف ہوئے، باطن بھی مختلف ہوئے. لہٰذا ظاہر بھی رسول اللہ جیسا شباہت اور باطن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. جڑا ظاہر دے وچ بھی رسول اللہ دے اکسن اور باطن کمالات دے وچ بھی رسول اللہ دے اکسن. حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن اپنے سر انور تو لے کے اپنے بطن مبارک تک رسول اللہ دی تشبیہ، اور امام حسین بطن تو لے کے پیر مبارک تک رسول اللہ دی تشبیہ. تو گویا امام حسن اور امام حسین اگر کسی سامنے کٹھے آ بندے تو پورے رسول اللہ دی تشبیہ سامنے ہوندی. اور اس تو بڑھ کے ایک اور تو دساں، جڑے امام حسین علیہ السلام دے صاحبزادے ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت علی اکبر وہ پوری دی پوری رسول اللہ دی تشبیہ ہیں. چلدے پھردے رسول اللہ انہاں دے وچ نظر آندے ہیں. بلکہ بعض روایات دے وچ کہ جہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام نو خبر دیتی، شہادت دی، تے نہیں امام حسین فرمانے ہیں کہ رسول اللہ نو کہ یا رسول جسلے تسی چلے جاؤ گے اس دنیا تو ظاہری طور تے میں تانوں کیویں ویکھیا کراں گا، میں بے چین ہو جانا تواڈے بغیر، بے تاب ہو جانا. تے حضور نے دعا فرمائی کہ اے حسین اللہ تینوں ایک ایسا بیٹا دے گا جڑا میری شکل دا ہوئے گا، تو انہوں ویکھ لیا کریں جسلے تینوں مینوں ویکھن دا دل ہوئے. اور انہاں ظالماں نے حضرت علی اکبر نو بھی میدان کربلا دے وچ شہید کیتا، جڑے شبیہ رسول ہن، پوری شبیہ رسول. بلکہ بعض کتب دے وچ اہل تشیع حضرات دی بعض کتب دے وچ ایک واقعہ بھی لکھیا ہے کہ جڑے یزیدی لشکر دے لوگ ہن نا، انہاں دے وچ انہاں دے نال ایک بندے دا بیٹا بھی آیا ہویا ہے. اور بیٹا انہوں کہندا ہے کہ جی ابا جان تسی اپنے آبا و اجداد کو رسول اللہ دی پوری شباہت سنیے، تواڈے والد نے دسیے. میں تواڈے کول ہمیشہ سوال پوچھنا کہ رسول اللہ کس طرح دے ہن، انہاں دا چال چلن کیسا آئی، انہاں دی شکل و صورت کیسی آئی، تے تسی کدی نہیں دسی. تے اپنا اوندا بیٹا آدا ہے کہ میں آج تک تینوں اس سوال دا جواب نہیں دیتا، لیکن اج میں تینوں اس سوال دا جواب دے دینا کہ رسول اللہ دی شباہت کیسی آئی. وہ اپنے بیٹے نو پکڑ کے لے کر گیا، اور صبح یوم عاشور دی صبح آئی اور فجر دی اذان دا وقت آئی اور حضرت علی اکبر اذان دے رہے سن. تو وہ شخص آ کے جاتا ہے اے جڑا نوجوان اذان دیندا پیا نا، سمجھ لے سر تو پیر تک رسول اللہ دی جوانی ہے، انیا رسول اللہ نظر آندے ہوندے. لیکن اس کے باوجود بھی انہاں بدبختاں امام حسین نو ہی شہید کیتا اور او رسول دی تشبیہ علی اکبر نو ہی شہید کیتا. اور وہ یقیناً وہ لوگ بھی ہیں جنہاں نے خود یا انہاں دے پیو دادیاں نے رسول اللہ دی زیارت کی ہوئی ہے، اور وہ مماثلت ظاہر بھی ویدے پیان. اس کے باوجود انہوں نے کوئی حیا نہیں کیتا، کیونکہ خواتین و حضرات دنیا ایک ایسی گھٹیا اور کمینی چیز ہے کہ جڑی آ کے فیصلے مشکل کر دیندی ہے تواڈے واسطے. اللہ تعالیٰ اس گھاٹی تو سانو گزرن دی، مینوں گزرن دی، تانوں گزرن دی توفیق دے. تو میں عرض کر رہا سا کہ انہوں نے حضرت شاہ محدث دہلوی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا. فرماندے نے کہ اپنا جڑے ہن نا جی اے مرآتین
لملاحظت ہی، یہ جڑے دو ہیں نا حضرت امام حسین اور امام حسن، یہ رسول اللہ دی محمدی حسن دے مشاہدے ہیں، یعنی انہاں دے ذریعے لوگ محمدی حسن دا مشاہدہ کرتے ہیں، یہ اس طرح پورا دا پورا ہن رسول اللہ دی شبیہان۔ اتنے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحبان نیابت جڑے جتنے خود انہوں نے کہا فاستنابت الحسنین کہ حسنین رسول اللہ دی نیابت اختیار کر گیا شہادت دے معاملے دے وچ، تے دا مطلب یہ ہے کہ شہادت بھی رسول دی پئی ہوندی آئی، نیابت حسنین ہن تے لہٰذا جڑا ظاہراً حسنین نال لڑدا پیا جو حقیقت دے رسول دے نال لڑدا پیا، انہیں یار کہ جویں ظاہراً کوئی رسول دے نال لڑدا پیا تے حقیقتاً وہ اللہ دے نال لڑدا پیا ہوندا ہے اور اللہ دے قانون دا منکر ہوندا ہے۔ اسی طرح جڑا امام حسین دے نال لڑیا وہ بھی رسول اللہ دے نال لڑیا، اور جڑا امام حسن دے نال لڑیا وہ بھی رسول اللہ دے نال لڑیا۔ اس بعد یہ اگے چلو، پھر ہوندا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ یہ شہادت دیاں دو قسماں سری اور ظاہری امام حسن اور امام حسین تے انہاں تقسیم کا فرما دیندا ہے، اور امر الہی یہ ہوندا ہے کہ جڑی سری شہادت ہے، جڑی شہادت تو ہوئے گی مگر یہ شہرا نہیں ہوئے گا زیادہ، یہ کچھ چیزاں چھپیاں رہن گیا، یہ امام حسن علیہ السلام دے حصے چاہیے، اور جڑی شہادت ہوئے گی اور وہ ظاہری ہوئے گی اور وہ شہرت پا جائے گی، وہ حصہ امام حسین علیہ السلام نو ملیا۔ اس ول بھی اشارہ انہوں نے بڑی خاص طور تے کیتا ہے، فرماندے نے کہ ولما کان امرها مستورا لم یظہر لہا ذکر فی الوحی، امام حسن دا چونکہ معاملہ سارے خفا دے وچ رکھنا مقصود ہے، لہٰذا رسول اللہ نے شہادت حسن دی کہ زہر دے ذریعے ہوئے گی، وہی تو خبر نہیں دیتی، اور پھر او دا جڑا وقوع ہے وہ بھی ایک طرح دے ابہام دا شکار رہا، اگرچہ کہ تحقیق علماء دی تحقیق اس نتیجے تے پہنچی کہ جڑی امام حسن علیہ السلام دی زوجہ جادہ بنت اشعث انہوں یزید بن معاویہ نے خرید کے اپنے نال نکاح دا لالچ دے کے امام حسن نو زہر دیوایا، یہ بھی اسے خاندان دا کام ہے زہر دیوانا، یعنی یہ علمی طور تے ثابت کر لے، مگر بعض علماء اس تے اختلاف بھی رکھتے ہیں، وہ آدن چونکہ امام حسن کو آخری عمر خود آخری وقت امام حسین نے پوچھیا تو انہوں نے خود جس لئے کوئی کال نہیں کیتا تو سانو بھی احتیاط دا دامن تھامنا چاہیے، لیکن بہرحال قرائن بھی بڑے کچھ ہوندے ہیں، اور جڑے علماء محدثین نے لکھیا، کثیر نے تو لکھیا ہے کہ یزید بن معاویہ بنو امیہ دے لوگ ذمہ دار ہیں، امام حسن نو شہید کرنے دے بھی ذمہ دار، امام حسین نو بھی، گویا کہ شہادت جس نے رسول نو مارنا ہے وہ کتنا بدبخت ہوئے گا، تو جڑے رسول دے نائبین نو مارتا پیا وہ کتنا بدبخت ہوئے گا، اور تسی اندازہ کرو یہ بدبختی ہک کے خاندان دے وچ آئی کہ حسن نو ہی مارن والا وہی اور حسین نو ہی مرواون والا وہی، یزید بن معاویہ نے امام حسن نو مروایا زہر دے کے، اور یزید بن معاویہ نے امام حسین نو مروایا۔ اس تو بعد شہادت جہری دی گل آندی ہے، بیانیہ شہادت، کھلی شہادت، واختص سبط الاصغر بالقسم الثانی، اور جڑی دوسری قسم شہادت دی یہ امام حسن نو ملی، امام حسین نو ملی، ولما کان مبنا امرہ علی الشہرۃ والاعلان انزل اولا فی الوحی علی لسان جبریل علیہ السلام وغیرہ من الملائکۃ ثم بتعین المکان وتسمیتہ وتعیین الزمان وهو رأس 60 ثم اشتہر امرہ، کہ گویا جڑی دوسری شہادت ہے امام حسین دی وہ اتنی اللہ نے انہیں شہرت دیتی کہ جبرائیل آ کے دستا پہ شہید حسین، دوسرے ملائکہ آ کے دستے پہ شہید حسین، مر صرف اے نہیں دستے پہ بلکہ کربلا دی زمین دے بارے پہ دستے کہ فلاں علاقے دے شہید حسین، اور پھر جبرائیل علیہ السلام آ کے اس علاقے دی مٹی چاہ کے رسول اللہ نو دیندے پہن اور نال عرض کرتے پہن کہ جس لئے مٹی خون بن جاسی امام حسین شہید ہو جاسے، پھر صرف جگہ نہیں دستے پہ وقت دا تعین پہ کر دیں علی رأس 60 کہ 60 سال دی ابتدا دے وچ، 60ویں دی ابتدا دے وچ، 60ویں دہائی، 6ٹی دہائی دی ابتدا دے وچ 61 ہجری 60 ہجری 10 محرم، اس تو بعد اتنے معاملات دے وچ دے شہرت پائی، پھر اس بعد انہوں نے اور بھی معاملات لکھن جڑے تسی کربلا دے ضمن دے وچ عام طور تے سن دیو، مثلا واقعہ کربلا تو بعد ہاں پھر وہ کہندے کہ حضرت امیر المومنین بھی یہ خبر دیتی، یہ بھی مشہور آئی، وَأُعْلِنَ ذِكْرَهُ علی لسان امیر المؤمنین کرم اللہ وجہہ فی سفر الی صفین، صفین وال جانے حضرت مولا علی نے بھی اتنے کھڑے ہو کے جس لئے اتنے صفین دے کول پہنچے نا،
تو حضرت علی فرماندے اپنا کربلا دے کول صفین جانے ہوئے اس رستے تو گزرے تو حضرت علی فرماندے یا ابا الحسین یا ابا الحسن یا ابا عبداللہ، امام حسین دی کنیت آئی یا ابا عبداللہ اصبر یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی صبر کریں، اے حسین ابن علی صبر کریں۔ تو کسی نے پوچھا کہ اتنے تک کوئی ایسا نہیں جن تسی پکار رہے ہو، تو حضرت علی نے پھر واقعہ بیان کیتا کہ میں رسول اللہ کو سنیا کہ اس میدان دے وچ میرا حسین شہید ہو سی اور میں حسین و صبر دی تلقین کر کے جا رہی ہوں۔ اس حد تک شہرت۔ پھر اس بعد حضرت شاہ ولی اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث علی فرماندے کہ جس شہادت نو شہرت دینی ہوئے اللہ تعالیٰ انہوں اس حد تک شہرت دیندا ہے، اس حد تک شہرت دیندا ہے کہ اس تو پہلے بھی وہ خبر ہوندی ہے، اس تو بعد بھی وہ شہرت ہوندی ہے۔ اور پہلے خبراں تانوں علم ہیں جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتیاں، بہت سارے اور لوگوں نے دیتیاں، حضور کو سن کے صحابہ کرام آپس سے ڈسکس کرتی ہیں، سب نو معلوم آئی کہ امام حسین شہید ہو جانے، یہ مشہور آئی۔ مگر اس تو بعد بہت ساری چیزاں اور بیان ہوئی تاکہ یہ شہادت اور شہرت پا جاوے اور جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان شہادت او بن جاوے۔ ثم لما وقعت واقعۃ الشہادت اشتہر امرها بانقلاب تربت دمن، جڑی مٹی خون بن گئی، یہ جڑی تبدیلی ہوئی آدن اے مشہور کہ دے ذریعے بھی واقعہ مشہور ہویا۔ وامطار دمن من السماء، اور آسمانہ تو جڑا خون دی بارشاں ہوئیاں، یعنی خون وہایا جڑا آسمانہ نے، اس تو ان شہرت ملی۔ وحتف الحواتف بالمراسی، اور پھر حاتف غیبی تو یعنی جنات دا اور غیبی مخلوقات دا جڑا نوحہ اور انہاں دا مرثیہ سنیا گیا، اس نے بھی شہرت دیتی۔ پھر فرماندے نے والجنی، اور جنات دا نوحہ سنیا گیا، وبقائہم، اور انہاں دے روون دی آواز سنی گئی، وطواف السباء حافظات لجثتہ، امام حسین دے جسد اقدس جلے نہ گھوڑے دوڑائے، اس وقت جانور آ گئے اور انہیں طواف کر کے امام حسین دے جسم جڑا باقی زخمی ٹکڑے ٹکڑے جسم آئے وہ دی حفاظت کرنا لگ گیا۔ اتوں ہی اس واقعے نے شہرت ملی۔ اور جڑے امام حسین دے جسلے بعد امام حسین دے قاتلہ نو ماریا گیا، مختار سقفی نے ماریا، تو پھر سپ آندے ہیں اور اپنا عبید اللہ بن زیاد اور انہاں دے نتھنیاں دے گھس ویندیاں اور دوسری طرف نکل ویندیاں۔ یہ سارے واقعہ جس واقعہ تو شہرت ملی۔ پھر مزید شہرت اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ تو دیتی، وہ ان دیتی کہ آسمانی زمینی ایسی ایسی بلاواں، ایسی ایسی وباواں، ایسے ایسے معاملات ہوئے کہ جس نے ہر ایک نو اس ول متوجہ ہونے تے مجبور کر دیتا۔ مثلاً بیت المقدس دے وچ جڑا پتھر چاہندے ہیں وہ تلے خون ہوندا ہی، اس واقعہ نے اس عمل نے اس واقعہ نے شہرت دے چھوڑی۔ پھر سماوی اپنا آسمان دے سرخ یعنی خون اور آسمان دا ہو جامنا، اس واقعہ نے شہرت دے دیتی۔ پھر اپنا غیبی کلم ظاہر ہونا، اور جس لئے وہ شہادت امام حسین تو بعد بیٹھ کے شراب پی رہے سن، اتھے لکھیا جانا کہ کوئی وہ لوگ بھی رسول اللہ دی شفاعت دے امیدوار ہیں جنہوں نے حسین ابن علی نو شہید کر دیتا ہے۔ پھر درندیاں دی جانب شہدائے کربلا دے اجسام دی حفاظت، یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ جڑے پھر روشن دن 10 محرم دا اس دن رات اور این تاریکی چھا جانا، پھر آسمان دا گریہ کرنا، یہ سارے وہ واقعات ہیں جس تو اللہ نے اس واقعے نو شہرت دیتی۔ اور شہرت کیوں دیتی؟ اس لیے دیتی لیطلع حاضرون الغائبون والغائبون علی وقوعہا، کہ جڑے موجود ہیں او تا جان دن، جڑے موجود نہیں او بھی جان لمن کہ یہ جڑی شہادت ہے امام حسین نو اللہ نے شہرت دیتی ہے۔ اس شہرت اس واسطے دیتی ہے کہ یہ ظاہراً شہادت امام حسین دی ہے، ظاہراً میدان کربلا وچ امام حسین اپنا خاندان لے کے گئے، لیکن حقیقتاً اے رسول اللہ دا ہی خاندان ہے، چونکہ حسین رسول اللہ دے نواز ہیں اور رسول اللہ دا خاندان الگ خاندان نہیں ہونا۔ تو اسی ایک دن ایک منٹ واسطے تصور کرو، بالفرض اگر رسول اللہ خود اس جنگ دے وچ جاندے تے خاندان نو لے کے جاندے تے کتنے لوگ ہیں جڑے خاندان تو اس تو علاوہ ہونے ہیں؟ سارے تقریباً نہیں ہیں، جتنا اضافہ ہونا سی وہ حضور دے ساتھیاں دا ہونا سی۔ تو اس کمی رسول اللہ دے ساتھیاں دی جڑی ہے وہ امام حسین دے اپنے ساتھی انہاں دے نال سن۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شہادت نو عالم بالا دے وچ زمینہ تے آسمانہ تے او شہرت بخشی کہ جڑی تاریخ
اسلام نہیں بلکہ تاریخ انسانیت وچوں نہ اس تو پہلے کسی نے دیتی گئی، نہ اس تو بعد کسی نے دیتی گئی، اور نہ قیامت تک کسی نے دیتی ویسی۔ ہن ذرا غور کرو کی وجہ کہ اس شہرت بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت عثمان غنی اور بڑے لوگ شہید ہوئے، لیکن جڑی حضرت عمر شہید ہوئے، جڑی شہرت حضرت امام حسین نو ملی وہ کسی نو ہی نہ ملی۔ وہ دی وجہ یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین دی شہادت ظاہراً تو حسن حسین دی شہادت آئی، مگر حقیقتاً اور باطناً اور معناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادت ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے وچ شہادت اور موت دا باب اہم ترین باب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تواڈے واسطے رسول اللہ دی زندگی دے ہر پہلو دے وچ نمونہ ہے، روشنی ہے، تے لہٰذا رسول اللہ دی سیرت دی تکمیل جڑی اللہ نے باوجود روکی آئی بزمانہ خلافت راشدہ، اس تو بعد اللہ دا امر ہویا کہ وہ مکمل کیتی جاوے، تے لہٰذا حسن اور حسین علیہ السلام دی شہادت دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دو باب مکمل کیتا، جڑا کہ نامکمل ہے رسول اللہ دی سیرت دا او باب مکمل ہویا۔ گویا جس طرح درود اہل بیت اطہار دا مکمل نہیں ہوندا جب تک اہل بیت اطہار دے نال آل رسول تے درود نہ پڑھے، اسی طرح نماز جڑی ہے وہ اس لیے تک مکمل نہیں ہوندی جس لے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے دے نال آل محمد دا تذکرہ نہ کریے، اسی طرح سیرت محمد رسول اللہ بھی مکمل نہیں ہوندی جن تک رسول اللہ دے تذکرے دے نال آل رسول دا تذکرہ نہیں کیتا جاسی۔ کیوں؟ چونکہ رسول اللہ دے جزو ہیں، رسول اللہ دے وجود دا حصہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جاندے انہاں دے بارے سانو حکم دے کے گئے، تبلیغ کر کے گئے، اشارہ دے کے گئے، صراحتاً فرما کے گئے کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تواڈے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوجی اطرت اہل بیت، اور پھر فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میں اپنی اہل بیت دے بارے دے وچ تانوں اللہ دا خوف دیوانا، میں اپنی اہل بیت دے بارے تانوں اللہ دا خوف دیوانا، میں اپنی اہل بیت دے بارے اللہ دا خوف دیوانا۔ اور فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ میں چھوڑ کے جا رہا بلکہ حوض کوثر تے میں جس لئے تسی میرے کول جام پیونا سو تے جام اس نو مل سی، پہلے میں دو سوال کرے سا، پہلا سوال کہ اہل بیت دے نال کی کیتا ہے، اور دوسرا سوال قرآن دے نال کی کیتا ہے۔ اگر تہاڈا تعلق قرآن دے نال کمزور ہے تو اسی پورے سال ایک باری قرآن سمجھ کے پڑھ دے ہی نہیں ہو، قرآن دی تعلیمات نال تہاڈا دور تعلق ہی کوئی نہیں، اور تسی عاشق رسول بھی ہو، اللہ دے عاشق بھی ہو، اہل بیت دے عاشق بھی ہو، اور دوسرا اہل بیت دی سیرت دے نال تہاڈا کوئی تعلق نہیں، تسی خائن ہو، تسی جھوٹے ہو، تسی بے ایمان ہو، تسی حقوق حذف کر دیو، تسی سازشاں کر دیو، یہ سارا کچھ بھی کر دیو، اور دے باوجود محبت اہل بیت دا دم بھی پڑھ دیو، تے دا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیزاں تانوں بیان کرن دی حد تک ثواب دا کام دیون، لیکن جڑا اصل فیض ہے سیرت اہل بیت دا، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، وہ تانوں اس لیے تک میسر نہیں آ سکتا جس لئے تک تسی اس سیرت دا رنگ اپنے اتنے پوری طرح نہیں چڑھا لیندے۔ یہ گل ذہن وچ رکھو، یہ مقصد ہے اہل بیت دا، یہ مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا، یہ مقصد ہے انبیاء دی آمد دا، اور یہی مقصد ہے اہل بیت اطہار دی شہادت دا۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا دے وچ، امام حسین نے کربلا دے وچ جڑی قربانی دیتی، اور امام حسن نے شہر جس شہر جاندیاں اتھے 6 شہر دے وچ آپ نو زہر دی، جتھے جاندیاں زہر دے نال استقبال، امت نے اہل بیت دے نال، رسول اللہ دے شہزادیاں دے نال جڑا ظلم کیتا ہے، ظاہر ہے سارے کلمہ کو ہن، اور ظاہر ہے وہ سارے رسول اللہ دے نواسے دے طور تے انہاں نو جان دے ہن، مگر جڑی دنیا ہے اس نے انہاں نو جہنم خریدن تے مجبور کر دیتا، اور اپنے جڑے اس وقت دے بغض، حسد اور دشمنی دے نال بھرے ہوئے حکمران ہیں، انہاں دی ایمان تے ان لوگاں نے اہل بیت اطہار نو زہر دیتی، اور انہاں دی شہادت ہوئی، اور ایسے بدبختاً وہ یہ نہ سمجھ سکتے پہ کہ جڑی ظاہراً یہ زہر حسن نو دتی جا رہی ہے، اور ظاہراً یہ تلوار حسین تے چلائی جا رہی ہے، مگر حقیقتاً یہ زہر رسول اللہ نو دتی جا رہی ہے، اور حقیقتاً یہ تلوار حسین ابن علی تے چلائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اہل بیت دی معرفت عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔